کیا کوئی انوائرمنٹ آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو اسلام ہمیں کوئی اس طرح کی گائیڈنس دیتا ہے کہ ہم کچھ اس طرح کا طریقہ کار کر لیں یا وربلی کچھ پڑھ لیں تو جو ہم کنٹرول کر لیں اپنے اوپر؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو غصہ پی جانے کا عمل ہے یہ اتنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں مومنوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جو اپنے مومن کون ہیں؟ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اچھا، اب غصہ جو ہے نا، عمومی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غصہ کیسے پی جائیں، سامنے والا ناحق بات کہہ رہا ہے، تو وہ جو اتنا عظیم اجر ہے وہ حق پہ مبنی بات سن کے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے عمومی حالات میں۔ یہ ناحق بات کو ہی سن کے جو برداشت کرنا ہے نا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسا اجر ہے کہ اسے مومن قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور دوسری ایک بات اور، جب آپ کو یہ احساس آپ کے اندر موجود اور پختہ ہو، یہ اعتقاد کی حد تک، ایمان کی حد تک، یقین کی حد تک آپ کے اندر موجود ہو کہ سامنے والا شخص جو ہے اس کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے، اور اس کے دلوں اور ذہن سے اٹھنے والے سوالات، اس کے ذہن اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات، ان کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے۔ جب آپ انسان کا اکرام کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، اس کی تعظیم کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ اور کشادگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے اسے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی درجے پہ کہیں نہ کہیں سے یہ خیال جو ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کے دل کے اندر پیدا کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کے دل کے اندر خود بخود اس کے لیے کشادگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ کشادگی پیدا نہ فرماتے تو کیا اس معاشرے کے اندر اس دین کو پھیلایا جا سکتا تھا؟ آپ تصور کریں نا کہ وہ لوگ کہ گستاخی اور بے باکی اور دل آزاری کے حوالے سے کون سی سرحدیں ہیں جہاں تک نہیں چلے جایا کرتے تھے۔ اس دین کو، اس خیر کو لوگوں تک منتقل کرنے میں میرے اور آپ کے کریم آقا کو کس درجے کی برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا، کبھی کسی نے خیال کیا؟ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے بڑی کوئی ناپسندیدہ بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی غصہ دلانے والی بات ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کے نام پر کوئی کمزور بات کہہ رہا ہو تو آج اتنے سارے کمزور اعتقادات کے باوجود، ایمان کی انتہائی پست حالت ہونے کے باوجود آپ کو اور مجھے غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، تو رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر کتنا آپ کا دل دکھتا ہوگا اور آپ کے اندر حمیت پیدا ہوتی ہوگی، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن کس درجے کی برداشت میرے کریم آقا نے کی کہ اسی آسمان کی بوڑھی آنکھوں نے دیکھا جس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے بازار میں پتھروں سے بارش کی جا رہی ہے اور آپ کا جسم مقدس جو ہے وہ خون آلود ہو جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم آپ کی طرف پیغام اور سلام بھیجتا ہے اور ساتھ یہ آپ کی منشا جاننا چاہتا ہے، اگر جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، جو دل آزاری کی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کی دل جوئی کے لیے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میرے کریم آقا اتنی تکلیف، اتنی زیادتی کے باوجود برداشت کا کیا، خیر خواہی کا کیا جذبہ ہے میرے رسول کی زندگی میں۔ حضور فرماتے ہیں پروردگار یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ دوبارہ واپس پہنچے، آپ کی یہ حالت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھی تو اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا تو آپ نے کیوں نہیں دعا کی، ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کی؟ تو میرے کریم آقا نے کہا خدیجہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں اللہ کے نور سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ اللہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو زمین کے مختلف کونوں تک اللہ کے اس نور کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج اگر میں اس پہ برداشت نہ کرتا تو شاید یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے اس بستی پر اللہ کی ہدایت کا، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ میں رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ان رحمتوں اور بشارتوں کو تقسیم کرنے کے لیے اسی درجے کے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا خود اپنی زندگی میں ظرف کا مظاہرہ کیا، امتی سے بھی آپ کی توقع اور تقاضا یہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں اپنے ناپسندیدہ حالات میں اسی طرح ہی ریئیکٹ کرے جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ صورتحال کے اندر ریئیکٹ کیا کرتے تھے۔